Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Vikas Infotech में खुश आमदीद. Friends, in this video I will tell you some tricks and methods how you can get first job on Upwork. For better understanding, I will share my profile, my earning details, project details in this video. तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो अपवर्क पे पहले जिन्होंने साइन अप किया हुआ है और अभी तक जॉब नहीं मिली और या जिन्होंने नया साइन अप किया है, उनसे गुजारिश है कि वो इररेलेवेंट जॉब्स के ऊपर अप्लाई करके अपने कनेक्ट को ज़ाया ना करें, क्योंकि अगर आपके कनेक्ट्स ख़त्म हो गए तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप एक कामयाब फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में दिए गए मेथड पे आप अमल करें। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फर्स्ट जॉब भी मिलेगी और जो आने वाले इन फ्यूचर जॉब्स हैं वो भी आपको मिलेंगी। तमाम दोस्तों से एक और गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि फ्रीलांसिंग के हवाले से आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन दिखाता हूं कि किस तरह आप अपनी कुछ चीज़ों को ठीक करके जो फर्स्ट जॉब है, जो फर्स्ट आपका प्रोजेक्ट है, वो किस तरह से आप हासिल करने के चांसेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है आपको अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ ताकि आपको इस चीज़ का श्योरिटी हो जाए कि मैं आपको जो भी मेथड इसमें बता रहा हूँ इस वीडियो में वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं और 100% ऑथेंटिक हैं और मैंने खुद जो है ना ये मेथड जो है ना अप्लाई किए हैं। तो ये देखें जी, अब ये मेरा नाम वकास अहमद है, जॉब सक्सेस स्कोर जो है मेरा 100% है और उसके अलावा मैंने जो है $3 पर आवर मेरा रेट है, 200 प्लस मैंने टोटल अर्निंग यहाँ पे की है। 8 जॉब्स जो हैं वो अभी तक मैंने यहाँ पे की हैं और उसके अलावा ये जी मेरा फीडबैक है जो क्लाइंट्स ने मुझे फीडबैक दिया है। तो फीडबैक का जो है दोस्तों बिलाशुबा हम पैसे कमाने के लिए ये अपवर्क पे साइन अप करते हैं, दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उन पे साइन अप करते हैं और जो लोग इस पे काम कर रहे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं ये बताता जाऊँ कि पैसों से ज़्यादा जो है आपके लिए क्लाइंट की तरफ से जो दी गई रेटिंग है और उसकी तरफ से जो कमेंट्स दिए गए हैं वो बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि जो फ्यूचर की आपकी जॉब जो आपको फ्यूचर प्रोजेक्ट मिलेंगे वो क्लाइंट ये देखते हैं रेटिंग कैसी हुई है, इसकी कुछ अच्छे कमेंट्स किए हुए, इसने कोई काम भी किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो ये देखिए जी मेरा प्रोफाइल है, ये लास्ट जो मैंने प्रोजेक्ट किया वो $35 का था, फिर उसके बाद $35 का ये भी प्रोजेक्ट है। तो इसी तरह से ये एक ही क्लाइंट के मैंने ये 3 प्रोजेक्ट जो है ये मैंने किए हैं। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है, ये है जी प्रोफाइल, ठीक है जी, क्योंकि जब भी आप कोई प्रपोज़ल सबमिट करते हैं ना तो सबसे पहले प्रपोज़ल के साथ आपकी प्रोफाइल भी शो होती है और आपकी ये जो प्रोफाइल और ये जो ओवरव्यू लिखा होता है, ये मुकम्मल ओवरव्यू जो है ये बिल्कुल जो है ना एक मैग्नेट की तरह होना चाहिए कि क्लाइंट इसको देखे और क्लाइंट जो है वो आपकी तरफ खींचा चला है। ओवरव्यू के प्रोफाइल के 4 हिस्से हैं। सबसे पहले है इसका जो है ये प्रोफाइल का टाइटल, ठीक है जी, उसके बाद ये इसका आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर उसके बाद जो है आप जो सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना या आपकी एक्सपर्टीज जिस चीज़ में वो ये है, फिर उसके अलावा आप जो जिन प्रोग्राम जो एक्सपर्ट है वो भी मेंशन करना इसमें ज़रूरी है और अगर आप क्वालिफ़िकेशन भी इसमें मेंशन कर दें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, क्लाइंट को पता चलेगा कि इस बंदे की या इस बंदे की क्या एजुकेशन और वो अच्छा उसको आपका ना इम्पैक्ट जाएगा। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए हैं तो वो प्रोजेक्ट भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। मैं आपको यही अब बताता हूँ कि किस तरह से आपने इसको अपडेट करना है जी। इसका टाइटल, ठीक है जी, इसको ख़त्म करते हैं और ये आपको दिखा रहा है जी, ये कह रहा है एंटर अ सिंगल सेंटेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोफेशनल स्किल्स। फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट वेब डिज़ाइनर हैं आप विद AGX एक्सपीरियंस में आप कोई भी लिख सकते हैं, आप वर्चुअल असिस्टेंट कर सकते हैं, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर कर सकते हैं, वेब रिसर्चर कर सकते हैं, लीड जनरेशन कर सकते हैं, या जो भी आपको काम आता है वो एक ही टाइटल के अंदर आपका पूरा काम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर भी ऐड कर दें। आप कंटेंट राइटर हैं तो वो भी आप इसी में ऐड कर सकते हैं, कंटेंट राइटर, ठीक है जी। तो इसी तरह से जो आपकी फील्ड है वो आप इसमें ऐड कर दिए ताकि क्लाइंट को फर्स्ट जो आपका इम्पैक्ट है वो अच्छा जाए, वो पढ़ते ये समझ जाए कि ये बंदा जो है ना वर्चुअल असिस्टेंट, डाटा एंट्री, वेब रिसर्च और लीड जनरेशन का काम जो है ना बड़ी अच्छी तरह से कर सकता है, ठीक है जी। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट पोर्शन जो है ना ओवरव्यू, इसमें वो कह रहा है कि डिस्क्राइब योर स्ट्रेंथ एंड स्किल्स। सेकंड पोर्शन है हाईलाइट प्रोजेक्ट्स, अकम्पलिशमेंट्स एंड एजुकेशन, कीप इट शॉर्ट एंड मेक इट श्योर इट्स एरर फ्री, ठीक हो गया जी। तो इसमें सबसे पहले जो है
آپ اپنا ایک جنرل بریف جو ہیں دے دے، کوئی آپ نے اپنا پریویس پاس میں کوئی کام کیا ہوا ہے اپ ورک پہ نہیں، ویسے مطلب کسی پرائیویٹ فیلڈ میں آپ نے میں نے ڈیٹا انٹری آپریٹر کا کام کیا ہوا ہے، ورچوئل سسٹم کا کام کیا ہوا ہے، آپ نے لوگو ڈیزائنر کا کام کیا ہوا ہے، یہاں پہ آپ لوگو ڈیزائنر لکھ سکتے ہیں، اپلیکیشن ڈیولپر یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، جو آپ کی فیلڈ ہے آپ نے وہ فیلڈ یہاں پہ لکھ دینی، ٹھیک ہے جی۔ اتنا آپ کا ایکسپیرینس اس فیلڈ میں نا وہ لازمی آپ نے مینشن کر دینا، ٹھیک ہے جی۔ اور کس کس چیز میں آپ کا ایکسپیرینس ہے، ڈیٹا انٹری میں، ویب ریسرچ ہے، PDF کنورژن کر سکتے ہیں آپ، لیڈ جنریشن کر سکتے ہیں، پھر اس کے علاوہ کوئی ایکسل کا آپ کر سکتے ہیں، ورڈ کا کام کر سکتے ہیں، وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ میں نے 8 پروجیکٹس جو ہیں وہ میں نے ویسے اس میں کیے ہیں، تو میں نے اس میں مینشن کر دیا ہے، تو اگر آپ نے ابھی تک کوئی نہیں کیا ہو تو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کا، یہ اس کو بتا دیجیے کلائنٹ کیونکہ میں ہارڈ ورکنگ ہوں، اگر آپ مجھے کوئی جاب دیتے تو میں 100% اوتھینٹسٹی کے ساتھ اور ایکوریسی کے ساتھ لوئسٹ ریٹ میں جو ہے میں آپ کو یہ پروجیکٹ جو ہے وہ میں کر کے دوں گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایریاز آف ایفیشینسی جو ہے اپنے نا بلٹ پوائنٹس میں آپ نے بتا دینا ہے کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا ایکسٹریکشن کر سکتے ہیں، ڈیٹا مائننگ ہے، آڈیو ویڈیو ٹرانسکرپشنز ہیں، PDF ٹو ورڈ کنورژن ہے، اسکین امیجز ٹو ڈیٹا کنورژن ہے، لیڈ جنریشن ہے، ویب ریسرچ ہے، لوگو ڈیزائننگ، جو آپ کی فیلڈ ہے آپ نے وہ یہاں پہ بلٹ پوائنٹس میں آپ نے یہاں پہ لازمی آپ نے دے دینی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پروگرام، جن پروگرامز میں آپ ایکسپرٹ ہیں، کیونکہ میں آپ کو یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں کلائنٹ کے پاس سب سے پہلے جانی ہیں اور اس نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس پروگرام میں یا کن چیزوں میں آپ ایکسپرٹ ہیں اور آپ کی فیلڈ ایکچوئل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ اپنے پروگرامز لکھ دینے ہیں، اڈوب پریمیئر اگر آپ کو آتا ہے وہ کر دیں، فوٹوشاپ آتا ہے اور اڈوب ریڈر رائٹر آتا ہے، کوئی بھی پروگرام جس میں آپ کی سکلز ہیں، کی ڈگری ہے وہ بھی لازمی سے مینشن کر دیجئے۔ میں نے 2 پروجیکٹس کیے ہیں، ایک یہ گوگل کلچر انسٹیٹیوٹ کا تھا وہ میں نے اس میں لکھ دیا ہے، ای میل انوینٹری ہینڈلنگ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی مینجمنٹ وہ میں نے لکھ دیا ہے، تو یہ چیزیں کام آتی، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے سیو کر دیا اس کو۔ یہ لینگویجز کا پورشن ہے، اس میں آپ نے نا زیادہ تر یہاں پہ اپ ورک پہ ایسا ہوتا ہے اگر آپ کی انگلش میں اچھی کمانڈ ہے نا تو آپ اس کو نا نیٹیو اور بائی لنگول جو ہے نا کر سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بات چیت کرنے میں ایکسپرٹ ہیں یا آپ مطلب بات سمجھ بھی سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں، تو آپ اس کو نیٹیو اور بائی لنگول کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو جابز آتی ہیں جو ریکوائرڈ ہوتا ہے نا وہ نیٹیو اور بائی لنگول جو ہے انہوں نے دیا ہوتا ہے، تو آٹومیٹکلی جب آپ کا یہ سلیکٹ ہوا ہوگا نا تو آپ اس جاب کے لیے آلریڈی فلفل کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی جتنی لینگویجز بھی آتی ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر دیجیے۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے جو اپنا فون نمبر ہے، یہ بہت مست ایک چیز ہے، اس کو آپ نے ویریفائی کرنا ہے۔ جب آپ کی پروفائل کسی کے پاس جاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا فون نمبر ویریفائڈ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ اویلیبلٹی جو ہے نا ایز نیڈیڈ اوپن ٹو آفر، یہ آپ نے آپشن کرنی ہے تاکہ کلائنٹ اگر کوئی آپ سے رابطہ بھی کرتا ہے تو اس کو پتا ہو کہ یار اس بندے سے جب بھی رابطہ کریں گے تو یہ جو ہے یہ کام کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑی سی پروفائل سیٹنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور کچھ میری کوشش یہ ہے کہ 3 سے 4 ویڈیوز میں آپ کو مطلب کچھ ایسے ٹرکس اور ایسی چیزیں بتا دوں کہ فرسٹ جو پروجیکٹ ہے وہ آپ ون کر جائیں، کہ میں آپ کو سارے جو میرا پرسنل ایکسپیرینس جو ابھی تک میں نے گین کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ ویزیبلٹی آپ کی پبلک ہے، مطلب کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اور یہ ایک چیز یہ ہے شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم پروجیکٹ پہ آپ نے کلک کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اور ایکسپیرینس لیول اگر آپ نے نیا سٹارٹ کیا، نئے آپ یوزر ہیں، نیا آپ نے سائن اپ کیا، تو آپ نے جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ لیول پہ، میں آپ کو یہی کہوں گا کہ انٹرمیڈیٹ لیول پہ آپ رکھیے گا، یہ ٹھیک ہے آپ کے لیے۔ اور اگر آپ ایکسپرٹ ہیں، ریلیونٹ فیلڈ کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کام کے بارے میں، تو آپ یہ ایکسپرٹ لیول بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کیٹیگریز۔ یہ وہ کیٹیگریز ہیں جن سے ریلیونٹ آپ کو جابز آئیں گی۔ جب تک آپ کی یہ کیٹیگریز اوکے نہیں ہوں گی، ٹو دا پوائنٹ نہیں ہوں گی، آپ سے متعلقہ آپ کی ریلیونٹ جاب جو ہیں وہ آپ کے ڈیش بورڈ کے اوپر جو ہیں وہ نہیں آئیں گی۔ فار ایگزامپل آپ فائنینشیل پلاننگ میں آپ کر سکتے ہیں، ادر اکاؤنٹنگ یعنی کنسلٹنگ میں کر سکتے ہیں، HR میں کر سکتے ہیں، یہ بہت زیادہ ان ہے، اس میں بھی کر سکتے ہیں، ڈیٹا انٹری میں بھی کیجیے گا، اور ادر ایڈمن سپورٹ میں بھی کر دیں۔ اس میں جو ہے میکسیمم جو ہے آپ 10 کیٹیگریز جو ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ 10 کیٹیگریز جو ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ الگ الگ سے کیٹیگریز ڈیٹا اینڈ سائنس انالیٹکس ہے،
اس میں بھی آپ یہ میں نے کیا ڈیٹا مائننگ اینڈ مینجمنٹ میں نے کیا ہوا ہے، ڈیٹا ایکسٹریکشن کر لیں. اور اگر آپ کے پاس یہ کوئی ڈیزائننگ کا اینیمیشن آپ کو آتا ہے، آڈیو پروڈکشن، گرافک ڈیزائننگ ہے، تو یہ آپ کریں، فوٹوگرافی کریں. مینز یہ آپ کی جو کیٹیگری ہیں، جب آپ کی یہ کیٹیگری کلیئر ہوں گی تو پھر آپ کو ریلیونٹ جاب تبھی آپ کے ڈیش بورڈ کے اوپر نظر آئیں گی. اور اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی جابز آئیں گی ریلیونٹ، اس سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچ جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ پورا ڈیش بورڈ جو ہے وہ ایسے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے. فار ایگزامپل ایسے آپ سرچ کرتے رہیں اور آپ کو جو ہے نا جابز آپ کے متعلقہ بہت نیچے جا کے ملیں، اور تب تک کافی لوگوں نے اپلائی کر دیا. یہ میں نے کیٹیگریز جو ہے جو میں نے وہاں پہ آپ کو پروفائل سیٹنگ میں بتائی، یہ کیٹیگریز یہاں پہ ڈسپلے ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل ان کیٹیگریز کے علاوہ اگر آپ کچھ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اردو لکھیں گے تو اردو سے ریلیونٹ جو ہے پروجیکٹس وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، لیکن زیادہ تر آپ کے پاس وہی پروجیکٹ آئیں گے جو کیٹیگریز آپ نے سلیکٹ کر لی ہیں. ٹھیک ہے جی. کافی دوستوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ پرپوزل جو ہے اپ ورک میں کیسے دیا جاتا ہے، تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ پرپوزل کیسے رائٹ کرتے ہیں، بڈ کیسے کرتے ہیں، کتنے بڈ کرنی چاہیے، آرلی پہ کتنی ہونی چاہیے، اور فکس پرائز جو پروجیکٹ ہیں ان پہ کتنی بڈ ہونی چاہیے. تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. تھینک یو فار واچنگ وکاس انفوٹیک.